بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ ابن بابویہ نے عبداللہ بن سلمان سے روایت کی ہے، اس نے کہا کہ میں نے بعض آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ذوالقرنین اسکندریہ کے ایک شخص تھے۔ اسی مقام کی ان کی ضعیف ماں بھی تھی اور سوائے ذوالقرنین کے ان کے کوئی فرزند نہ تھا اور ان کو اسکندری کہتے تھے۔ وہ بچپن سے نیک، صاحب ادب، صاحب خلق جمیل اور پاک نفس انسان تھے، یہاں تک کہ جوان ہوئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آفتاب سے قریب ہو گئے ہیں اور آفتاب کے دونوں کرن یعنی اس کے دونوں کنارے پر قابض ہو گئے۔ جب اس خواب کو اپنی قوم سے بیان کیا تو قوم نے ان کا نام ذوالقرنین رکھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد ان کی ہمت بلند ہوئی اور ان کا شہرہ ہوا اور وہ اپنی قوم میں عزیز ہوئے۔ سب سے پہلی بات جس کا انہوں نے ارادہ کیا یہ تھی کہ عالموں کے پروردگار کے لیے مطیع اور مسلمان ہوں۔ پھر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور تمام قوم ان کے روب کے سبب مسلمان ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ جو تاج پہنتے تھے اس پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے بھی آپ کو ذوالقرنین کہا گیا۔ آپ ملکوں کے ملک فتح کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا نظر آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ آپ نے سورج کو ایک سیاہ کیچڑ میں غروب ہوتا دیکھا، پھر ظلمات میں 8 شب و روز چلتے رہے، یہاں تک ایک پہاڑ پر پہنچ جو تمام زمین کو گھیرے ہوئے تھا۔ ناگاں ایک فرشتہ کو دیکھا جو پہاڑ سے لپٹا ہوا ہے اور خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین گر پڑے اور جب تک خدا نے ان کی قوت اور مدد نہ دی اس فرشتے کو دیکھنے کے واسطے سر نہ اٹھایا۔ فرشتہ نے کہا، اے فرزند آدم، تجھ کو ایسی قوت کیوں کر ملی کہ تو اس جگہ پر پہنچا، حالانکہ فرزندان آدم میں سے کوئی اس جگہ تجھ سے پہلے نہیں پہنچا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے اس مقام تک آنے کی قوت جس نے تجھ کو اس پہاڑ پر قابض ہونے کی طاقت بخشی ہے جو تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرشتے نے کہا، تو نے سچ کہا، اور اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو زمین اپنے باشندوں سمیت ہلتی اور سرنگوں ہو جاتی، اور روئے زمین پر کوئی پہاڑ اس سے بڑا نہیں ہے، اور یہ پہلا پہاڑ ہے جس کو خدا نے روئے زمین پر خلق کیا ہے، اور اس کی چوٹی آسمان اول سے ملی ہوئی ہے اور اس کی جڑ 7ویں زمین میں ہے اور تمام زمین کو مانت حلقہ کے گھیرے ہوئے ہے، اور روئے زمین کے تمام شہروں کی جڑ اسی پہاڑ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی شہر میں زلزلہ آوے، میری جانب وہی کرتا ہے، میں اس شہر کی جڑ کو حرکت دیتا ہوں جو اس شہر تک پہنچتی ہے، اور اس شہر کو اس جڑ کے ذریعے سے میں زلزلہ میں لاتا ہوں۔ ذوالقرنین نے جب چاہا کہ واپس ہوں اس فرشتے سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ اس نے کہا، اپنی روزی کا غم نہ کرو اور آج کے کام کل پر نہ ڈالو، اور جو چیز تمہاری ضائع ہو جائے اس کے لیے غم نہ کرو۔ رفق و مدارت کے ساتھ عمل کرو اور جبار، ظالم اور صاحب تکبر نہ بنو۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین اپنے اصحاب کی طرف واپس ہوئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔